بے اولاد کا بچہ ہو جائے، ایسے موقع پہ مبارکباد کا کوئی تک بنتی ہے، اس کا کوئی تصور ہے؟ گلا میرا بیٹھا ہوا ہے، تھوڑا سا آپ لوگ برداشت کر لیں۔ تو کوئی خوشی کی بات ہو نا تو انسان مبارکباد دے، اچھا بھی لگتا ہے۔ خام خواہ کے تکلفات لوگوں نے نکالے ہوئے ہیں۔ نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو کوئی ایسا کام ہوا نہیں ہے جس سے ہمیں خوشی ہو، اس لیے کہ نئے سال کا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنی زندگی لے کر آئے تھے اس میں سے ایک سال اور کم ہو گیا، موت کے قریب ہو گئے، تو اس میں کون سی خوشی کی چیز ہے بھائی؟ کون سی ایسی بات؟ سالگرہ کا بھی یہی تصور ہے کہ آپ 52 سال کے ہو گئے، آپ 53 سال کے ہو گئے، تو خوشی تھوڑی ہے کہ آپ 52 سال کے ہو گئے، غم کی بات ہے کہ 52 کے ہو گئے آپ۔ لوگ اپنی عمر کم کر کے بتاتے ہیں، اس لیے کہ عمر کا کم ہونا تو خوشی کی بات ہے، عمر کا بڑھنا خوشی کی بات نہیں ہے۔ تو یہ کیسی بات ہے کہ عمر زیادہ ہو رہی ہے اور اس پہ کیک کاٹے جا رہے ہیں، خوشی منائی جا رہی ہے؟ کوئی اس کی کوئی تک نہیں بنتا نا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ سالگرہ کیوں ناجائز ہے؟ اگر کوئی خوشی میں کھا رہا ہے تو مولوی حضرات کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ خود بھی تو یہ ماشاءاللہ اتنا کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ تو ہم اگر خوشی میں غبارے پھوڑ لیتے ہیں یا ہم اگر خوشی میں کوئی دن منا لیتے ہیں تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ یہ اس لیے غلط ہے کہ اس کا کوئی تک نہیں بنتا۔ شریعت ہمیں فضول کاموں کی اجازت نہیں دیتی ہے، کوئی لاجک نہ بنتی ہو، بس ایک خالصتاً غیر مسلموں سے ایک چیز آنکھ بند کر کے لے لی۔ ایک تو یہ کہ اس کی کوئی لاجک نہیں ہے ایسے موقع پہ خوشی منانے کی، نہ سالگرہ میں نہ نئے سال کی آمد پر، کیونکہ زندگی کم ہو گئی، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی۔ عمر زیادہ ہونے سے خوشی نہیں ہوتی، غم ہوتا ہے۔ تبھی تو دیکھو خواتین کی عمر 35 کے بعد رک جاتی ہے، 35-36 کے بعد۔ ابھی ہمارے ایک دور کی رشتہ دار خاتون تھیں، ان کا انتقال ہوا ہے۔ انتقال غلط انفارمیشن کی وجہ سے ہوا۔ کم از کم میں جب چھوٹا تھا تو اس وقت وہ 35 سال کی تھیں، اب میں ماشاءاللہ پورے 4 دانت کا ہو گیا ہوں، لیکن وہ ابھی بھی کتنے سال کی تھیں؟ 35 سال کی۔ ڈاکٹر نے ان سے پوچھا، ان کو بلڈ پریشر کی بیماری تھی، ڈاکٹر نے پوچھا ایج کتنی ہے، بتانے لگی 35 سال۔ ظاہر ہے ڈاکٹر سے جب آپ غلط بات کرو گے تو وہ علاج صحیح نہیں ہوگا، اور وہ کیا ہوا؟ برین ہیمریج ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو۔ تو یہ کیا بات ہے کہ آپ 35 سال کے بعد اپنے آپ کو روک رہے ہیں، لیکن سالگرہ اسی حساب سے منا رہے ہیں کہ ہم 36 کے ہو گئے، ہم 37 کے ہو گئے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اندر سے خوشی نہیں ہے، اندر سے غم ہے۔ اوپر سے کیک بھی کاٹے جا رہے ہیں اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بھی کیا جا رہا ہے۔ تو بھائی ان چیزوں کی کوئی لاجک نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورا پھر یہ کام کیوں کرتا ہے؟ گورا تو بڑا ذہین ہے نا، گورے تو کوئی کام بغیر لاجک کے کرتے ہی نہیں ہیں۔ اتنی معمولی سی بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، گوروں کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر وہ اتنے بے وقوف ہیں تو گورے کیوں ہیں پھر؟ اللہ نے ان کو گورا رنگ کیوں دیا بھائی؟ تو یاد رکھو ان کی سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ وہ ہے بے سکون، ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے۔ یہاں ان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے، تفریح کے لیے مصنوعی چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، حقیقی خوشی کی کوئی بھی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے۔ ان کو خوش ہونے کے لیے بہانہ چاہیے، ان کے پاس خوشی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، لہذا وہ روزانہ نت نئے طریقوں سے خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یار آج ہم خوش ہو لیے یہ سوچ کے، اب کل کس بات پہ خوش ہوں؟ تو چلو کل اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ ستار بھائی کل پیدا ہوئے تھے، چلو بھائی آؤ ستار بھائی چلو کیک کاٹو سب بھائی، کل خوش ہو گئے، پرسوں کس بات پہ خوش؟ وہ غفار بھائی پرسوں پیدا ہوئے تھے، یعنی پیدا تو پرسوں نہیں ہوئے تھے، ہوئے تو 20 سال پہلے تھے، لیکن آج وہ 20 سال کے ہو گئے، چلو بھائی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ تبھی وہ ہر وقت گانے سنتے ہیں، ہر وقت کان میں ہینڈ فری لگا رہتا ہے۔ آپ ذرا جم جائیں کبھی تو لڑکوں نے کان میں ہینڈ فری لگایا ہوا ہوتا ہے، ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے، ہل بھی رہے ہیں، گردن بھی ہل رہی ہے۔
یہ یاد رکھو دنیا دار آدمی کو سکون کے لیے مصنوعی چیزیں چاہیے، اس کے بغیر وہ خوش نہیں رہ سکتا۔ یہی اس کی علامت ہے کہ اس کا دل بے سکون ہے۔ جب انسان کی طبیعت میں سکون ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہ کر رہا ہو، بیٹھا ہوا ہو، اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جب اندر سے دل میں بے سکونی کے کانٹے چبھ رہے ہوں تو اسے ہر وقت انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے۔ کبھی اس کو فلم دیکھنی پڑے گی، کبھی کرکٹ کے میچ دیکھنے پڑیں گے، کبھی اس کو سالگرہ منانی پڑے گی، کبھی نئے سال پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنی پڑے گی۔ خام خواہ یہ چیزیں بنا کے بلا وجہ۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ آپ خود تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، جس آدمی کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو وہ خوش رہ سکتا ہے کیا؟ ایک آدمی صبح اٹھا، پہلے تو وہ یہ سوچے گا کہ میں اٹھوں کیوں، اٹھنے کا کوئی مقصد ہی نہ ہو اس کا اگر ہے بھائی تو اٹھے گا کہ جب تک پڑے ہوئے سوتے رہو۔ پھر جب نیند سے تھک جائے گا اٹھے گا تو پھر وہ اٹھ کے ناشتہ نہیں کرے گا، کہے گا کیوں کروں میں، اس کا کیا مقصد ہے؟ گھر سے باہر نہیں جائے گا۔ تبھی آپ بے روزگار لوگوں کو دیکھیں نا، گھر میں پڑے ہوتے ہیں، پھر خودکشیوں کے خیالات آتے ہیں ان کو۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو دنیا کے فارغ ترین لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم تو آفس جاتے ہیں، ہم تو بزنس کرتے ہیں، ہمارا تو زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ گوروں کا بھی مقصد ہوتا ہے ترقی کرنا، ہوتا ہے نا مقصد۔ بھائی انفرادی سطح پہ بھی مقصد ہے اور ان کے اجتماعی سطح پہ بھی مقاصد ہیں۔ انفرادی مقصد کیا ہے؟ ہر آدمی وہاں ترقی چاہتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے میری صحت اچھی ہو جائے، ہر آدمی چاہتا ہے میرے پاس دولت زیادہ ہو جائے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہر آدمی چاہتا ہے میری عزت زیادہ ہو جائے۔ یہ تین چیزیں ہیں جن کے حصول کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، عزت، دولت اور بولو نا بھائی صحت۔ عزت، دولت اور صحت۔ تو کہتے ہیں ہم صبح اٹھتے ہیں کیونکہ ہمیں عزت بھی چاہیے، دولت بھی چاہیے اور صحت بھی چاہیے۔ ان کا ایک پرپز ہے، ان کا ایک مقصد ہے، تبھی وہ جلدی اٹھ جاتے ہیں صبح۔ کیونکہ اگر ان کو پتا ہے بھائی سوتے پڑے رہیں گے تو نہ عزت ملے گی، نہ دولت ملے گی اور نہ صحت اچھی ہوگی۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں صبح اٹھ جاؤ بھائی جلدی۔ پھر وہ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ ایکسرسائز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بولو نا بھائی، صحت اچھی ہو، صحت اچھی ہوگی تو عزت بھی ہوتی ہے، خود بخود ہی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کمانے کی صلاحیت بڑھتی ہے، دماغی صلاحیت بڑھتی ہے تو پیسہ بھی آتا ہے۔ بیمار آدمی تو کھاتا ہے، وہ کما تو نہیں سکتا۔ تو ان کے جو کام ہیں، جتنے بھی وہ دن بھر میں کام کر رہے ہیں غیر مسلم لوگ، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، عزت، دولت اور صحت۔ اور اس کو ہم یوں سمجھیں کہ اس کا خلاصہ ہم دو لفظوں میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ مزے اڑانا۔ زندگی کیسی گزر جائے؟ مزے کی گزرے، یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ مگر یہ ایسا مقصد نہیں ہے کہ یہ حاصل ہر ایک کو ہو بھی جائے، اور جس کو حاصل ہو اس سے پھر چھینے نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو، آپ نے اپنی زندگی کا مقصد ایک ایسی چیز کو بنایا کہ آپ کو پتا ہے یا تو وہ مقصد حاصل ہوگا ہی نہیں، اور اگر ہو گیا تو چھن جائے گا، تو آپ کو سکون ملے گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ مثال کے طور پر ایک پہاڑی کی چوٹی پہ ہیرا رکھا ہوا ہے، ڈائمنڈ، بہت مہنگا۔ اب آپ نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ یہ کیٹو پہاڑی کی چوٹی پر یہ ڈائمنڈ رکھا ہوا ہے، ہیرا رکھا ہوا ہے، اس ہیرے کو میں نے حاصل کرنا ہے، کیونکہ جب یہ ہیرا میری جیب میں آئے گا تو پیسہ تو آئے گا، پیسہ آئے گا تو صحت بھی پھر اپنی مرضی کی چیزیں کھائیں گے نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، پھر ڈاکٹر بھی اپنی مرضی کا ہوگا، اور عزت تو ملے گی خود بخود۔ تو آپ نے اپنی زندگی کا ہدف بنایا کہ یہ جو کیٹو پہاڑی کی چوٹی پہ ڈائمنڈ رکھا ہوا ہے، میں نے یہ حاصل کرنا ہے۔ یہ انگریز کی زندگی کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ ان کے افراد بھی اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کی حکومتیں بھی، جیسے ابھی امریکہ کو دیکھ لو، یو کے کو دیکھ لو، وہ چاہتے ہیں ہم طاقتور سے طاقتور ترین بن جائیں، ساری دنیا پہ ہماری حکومت ہو، ساری دنیا کے وسائل ہمارے قبضے میں آ جائیں۔
تو اجتماعی سطح پہ بھی یہی سوچ ہے اور انفرادی بھی یہی سوچ ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب مثال میں دے رہا ہوں کہ یعنی مثال تو وہ دی جاتی ہے نا جو آسان ہو سمجھنے میں. تو ایک K2 پہاڑی کے اوپر ایک ہیرا رکھا ہوا ہے. امریکہ چاہ رہا ہے کہ یہ ہیرا مجھے مل جائے, لندن چاہ رہا ہے کہ یہ ہیرا مجھے مل جائے, پاکستان چاہ رہا ہے کہ مجھے مل جائے, حکومتیں بھی کوشش میں لگی ہوئی ہیں اور افراد بھی. آپ بھی یہ چاہ رہے ہو کہ مجھے مل جائے, غفار بھائی بھی یہ چاہ رہے ہیں, ستار بھائی بھی, وسیم, کلیم, سلیم کباڑیا, سب کی یہی خواہش ہے. کیا خیال ہے؟ اب ظاہر ہے K2 پہاڑی پہ چڑھنا آسان کام نہیں ہے. جب آپ چڑھنے لگو گے تو سارے تھوڑی پہنچیں گے. ما کل ما یتمنى الرجل یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. ہر وہ چیز جس کی انسان تمنا کرتا ہے اسے حاصل نہیں کر پاتا. کچھ لوگ حاصل کر پاتے ہیں اور کچھ حاصل نہیں کر پاتے. تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. کشتی بعض مرتبہ ایک سمت میں جانا چاہتی ہے مگر ہوائیں اسے دوسری سمت میں موڑ دیتی ہیں. سمندر میں ہوا آپ کی مرضی سے نہیں چلتی کہ آپ کشتی میں بیٹھے تو چونکہ آپ نے عمان جانا ہے تو ہوائیں آپ کو عمان ہی لے کے چلی جائیں. نا نا نا, ہو سکتا ہے وہ کسی اور طرف موڑ دیں آپ کو. اور آج کل تو یہ بہت ہے, آج کل جو لڑکے میں عشق معاشقے چل رہے ہیں 1% کامیاب ہوتے ہیں, 99% تعویذ گنڈوں میں لگے رہتے ہیں. ان کو نہیں ملتا جو وہ چاہتے ہیں. جو وہ چاہتے ہیں ان کو وہ چیز نہیں ملتی, دھکے کھاتے رہتے ہیں ساری زندگی. تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو K2 پہاڑی پہ چڑھنے کی کوشش کریں گے مگر چڑھ ہی نہیں پائیں گے. وہ تو ویسے ہی غم سے مریں گے کہ نہیں مریں گے کہ یار ہم نے زندگی کا ہدف کیا بنایا تھا, اس ہیرے کو حاصل کرنا, اور یہ ہدف ہم حاصل نہیں کر سکتے تو بے سکونی ہوگی کہ نہیں ہوگی. آپ نے جو مقصد تھا جب وہی پورا نہیں ہو رہا, دیکھو جب مقاصد میں انسان کمپرومائز نہیں کرتا, وسائل اور ذرائع پہ کمپرومائز کر لیتا ہے. آپ یہاں سے لاہور جا رہے ہیں, آپ کا ہدف کیا ہے؟ لاہور پہنچنا. ٹرین میں بیٹھ گئے آپ, مقصد ہے آپ کا لاہور پہنچنا. اب ٹرین میں سیٹ اچھی نہیں ملی آپ کو, کھانے پینے کی پرابلم ہو رہی ہے, واش روم میں بڑا مسئلہ ہو رہا ہے, پانی ختم ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں برداشت ہو جائیں گی. آپ کہو گے چلو یار جیسے تیسے گزارا چلاؤ, ٹھکانے پہ پہنچ جائیں گے تو سب چیزیں حاصل ہو جائیں گی. لیکن اطلاع ملی کہ یہ گاڑی لاہور جا ہی نہیں رہی ہے, یہ کوئٹہ جا رہی ہے. اب آپ کا کھڑکی سے چھلانگ لگانے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بولے کہ میں تو یہ ساری ٹینشن اس لیے برداشت کر رہا تھا, تو میری جو منزل تھی وہ تو مل رہی تھی نا, منزل ہی نہیں مل رہی. تو مجھے واش روم میں پانی بھی اگر مل جائے, سیٹ بھی اچھی مل جائے, تو میں نے کرنا کیا ہے, جہاں میں نے جانا کہاں ہے, اور جا گاڑی بالکل یہ اپوزٹ سائڈ پہ رہی ہے. اب آپ کھڑکی سے چھلانگ لگاؤ گے اگر شریف آدمی ہو گے. وہ ایک بندہ تھا نا حیدرآباد, وہ پنجاب سے آ رہا تھا, تو اس نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ جب حیدرآباد آئے نا تو مجھے بتا دینا, اور میں سو رہا ہوں, اور اللہ کا واسطہ مجھے ضرور بتا دینا, اگر میں نہ اٹھوں تو کھڑکی سے پھینک دینا مجھے نیچے, کیونکہ میں سوتو ہوں, میری آنکھ نہیں کھلتی. وہ حیدرآباد آگے گزر گیا, کراچی آ گیا, تو اس کی آنکھ کھلی. دوست سے پوچھا یار مجھے حیدرآباد کیوں نہیں اتارا؟ کہنے لگا کہ یار میں نے, وہ کسی نے اس سے کہا کہ اب یہ تمہارا دوست تمہیں تمہاری کلاس لے گا, تم نے اس کو اتارا نہیں اور کھڑکی سے پھینکا نہیں. کہہ رہا نہیں, کلاس اصل میں وہ لے گا جس کو کھڑکی سے پھینکا ہے میں نے باہر. ٹھیک ہے, اصل کلاس وہ لے گا جس کو کھڑکی سے باہر پھینکا ہے. جس نے کراچی جانا تھا اور پھینک کہاں دیا اس کو؟ حیدرآباد. تو منزل جو ہے نا, منزل جہاں آپ جانا چاہتے ہیں اس پہ انسان کی دو رائے نہیں ہوتی. اب آپ کہہ سکتے ہیں ایک لڑکا MBA کرنا چاہتا ہے, وہ نہیں کر پایا تو وہ تو خودکشی نہیں کرتا. ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, نہیں بن پایا تو خودکشی نہیں کرتا. وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کا مقصد ڈاکٹر نہیں تھا, اس کا ڈاکٹر بننے سے کچھ اور مقصد تھا, پیسے کا حصول مقصد تھا, عزت کا حصول. تو وہ کہتا ہے چلو کوئی اور راستہ اختیار کرو. لیکن اگر کوئی فرشتہ آ کے لکھ کے دے دے کہ نہ آپ کو عزت ملے گی, نہ دولت ملے گی, نہ صحت ملے گی, پھر دیکھو کیا حال ہوتا ہے. پھر 99% لوگ خودکشیاں کریں گے. ابھی جو خودکشی نہیں ہو رہی نا, اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہو سکتا ہے مل جائے,
ہو سکتا ہے مل جائے، ہو سکتا ہے مل جائے، اس امید پہ لوگ جی رہے ہیں، اور اسی ہوتے ہوتے تلاش کرتے کرتے بالآخر